اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک نائٹ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکے. آپ کے سامنے یہ میری جی میل شو ہو رہی ہوگی. آپ مجھے یہاں پہ اپنی جو سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ یا آپ کے دوستوں کے ساتھ پیش آئی ہیں وہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی اپنا نمبر دے دیا ہے. آپ وہاں سے مجھے نمبر پہ وائس میل بھی کر سکتے ہیں، اور میں سنوں گا، دیکھوں گا، اور وہ کہانی میں آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور آپ کومنٹ میں ضرور اپنی رائے دیا کریں کہ ویڈیوز کیسی بن رہی ہیں، سٹوریز کیسی ہیں، تاکہ اگر صحیح نہیں ہے تو میں چینجنگ کر سکوں. دراصل یہ کہانی ایک لڑکے اور لڑکی کی ہے جو چڑیل ہے، ان کی آپس میں محبت کی ہے. تو چلیں بنا ٹائم ضائع کیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. ایک بار دھند سے لپٹے جنگل میں گہرائی میں بسا ہوا ایک قدیم گاؤں کھڑا تھا جو اسرار میں ڈوبا ہوا تھا. جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ہمیں یہ سٹوری بتائی تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک چڑیل کے بارے میں سرگوشی کی جو جنگل کے دل میں رہتی تھی. ایک جادوگرنی اپنی غیر معمولی طاقتوں اور اندھیرے کے دل سے خوفزدہ تھی. جو بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی محبت کی خواہش کے بارے میں بتایا، ایک ناقابل تسخیر خواہش جس نے اس رات کے ترین کونوں میں ایک ساتھی کی تلاش میں جادو کرنے پر مجبور کیا. اس گاؤں میں ایلیکس نام کا ایک لڑکا رہتا تھا. کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کا نام ایسے ہے. جس کے بال اور آنکھیں رات کے آسمان کی طرح گہری تھی. منحوس کہانیوں کے باوجود جو گلیوں میں گونجتی تھی، ایلیکس پر اسرار جنگل کی طرف راغب ہوا. اس کے راز اور اس کی بہادر روح کو بلا رہے ہیں. وہ اکثر اس کے کنارے کے قریب گھومتا تھا، ایک تجسس کی وجہ سے جس نے گاؤں والوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا تھا. ایک چاندنی رات جیسے ہی پرانے درختوں کے نیچے سائے رقص کر رہے تھے، ایلیکس نے جنگل میں پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں قدم رکھا، اور بٹی ہوئی شاخوں اور خوفناک خاموشی سے جس مقصد کے لیے وہ نکلا تھا اس کے قدم ڈگمگا گئے. یہ وہی تھا. رات کی خاموشی کے درمیان اس نے سب سے پہلے اسے دیکھا. وہ دھند سے کسی تماشے کی طرح ابھری. اس کی سیاہ چادر اس کے پتلے جسم کے گرد گھوم رہی تھی. اس کی آنکھیں عنبر کی آگ کے تالاب اس پر ایک ایسی شدت سے جمی ہوئی تھی جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لرش پیدا کر دی تھی. وہ کہانیوں کی چڑیل تھی، خوفناک حد تک خوبصورت اور اداسی کی فضا میں لپٹی ہوئی تھی. تم میرے ڈومین پر تجاوز کرنے کی ہمت کر رہے ہو. اس کی آواز خاموشی سے گونجی، ہوا میں ٹھنڈک بھیجی. ایلیکس اس کی موجودگی سے مسحور ہو کر جگہ پر کھڑا تھا. ایلیکس بولا، میں یہاں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں صرف تلاش کر رہا تھا. وہ ہڑبڑا کر اپنی نظریں ہٹانے سے قاصر تھا. چڑیل نے اسے دیکھا. اس کا اظہار تجسس اور خواہش کی مترادف ہے. کسی نے خوشی سے میرے پاس جانے کی ہمت نہیں کی. پھر تم یہاں کھڑے ہو بے خوف ہو کر. جو راتیں گزرتی گئی، ایلیکس پھر سے چڑیل کے پاس واپس آیا. اس نے اس کی قدیم جادوئی اور بھولی ہوئی داستانیں سنی. ایک تنہا روح کو صحبت کے لیے تڑپتے ہوئے دریافت کیا. انتباہات اور توہمات کے باوجود جنہوں نے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا، اس نے اپنے آپ کو اس جادوگرنی کی طرف گرتے ہوئے پایا جو اس کے پراسرار رغبت کی طرف راغب ہوا.
اور جب گاؤں کے بزرگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ایلیکس اس چڑیل کے قابو میں آ رہا ہے تو ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم کسی پیر وغیرہ کو بلائیں گے تاکہ وہ دم وغیرہ کر کے اس جنگل سے اس کو دور کر سکے. لیکن ایلیکس اس کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا. ایلیکس ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا. گاؤں والوں کا غصہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. وہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے اس کو دیکھ دیکھ کر. اور پھر یہ ہوا کہ جب گاؤں والوں نے ایک پیر کو بلایا تاکہ وہ اس چڑیل کو بھگا سکے، ایلیکس رکاوٹ پیدا کرنے لگا تاکہ وہ یہ کام نہ ہو سکے. پھر یہ ہوا کہ آخر جیسے ہی گاؤں کا غصہ عروج پر پہنچا، ایلیکس نے ایسا انتخاب کیا. ایک باری دل اور آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی پرانی زندگی کو الوداع کہہ دیا. ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جہاں محبت اور اندھیرے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. اور وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ تھی کہانی. امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی. اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ویڈیو کو کر دیں. نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں. اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.